اب تو ایم کیو ایم کے رہنما الیکٹڈ نمائندے خود کھڑے ہو کے بتاتے ہیں کہ میرا مصطفیٰ کمال بھائی سے تعلق ہے, میرا جو ہے تعلق خالد مقبول صاحب کے ساتھ ہے, میرا جو تعلق ہے وہ فلانے کے ساتھ ہے. تو جس پارٹی کے اتنے دھڑے بن گئے ان میں کیا یکجہتی اور کیا سوچ رہی ہوگی, جو ایک پیج پر ایک تنظیم کو, ایک پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتے, ان سے سندھ کے لوگ کیا امید رکھیں گے؟ امید تو ویسی بھی نہیں ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ کون سے فارم پہ اور کیسے آئے, اور آج خود ان کے ممبران نے اس چیز کا اعتراف بھی کیا کہ وہ سلیکٹڈ ہیں, الیکٹڈ نہیں ہیں. تو ان سب چیزوں کے باوجود میں سمجھتا ہوں ہم سمجھتے تھے, اور ایم کیو ایم بھی آخر تک بڑی کنفیوز نظر آئی. سیشن ختم ہونے سے پہلے علی خورشیدی صاحب نے سی ایم صاحب کو کہا کہ ہم اس میں آپ کی مخالفت نہیں کر رہے, اور ہم نے اپنے قانون سے کنفیوژن تھا, کس کی پریشانی تھی, کس نے ان کو پریشرائز کیا ہوا تھا, کیوں یہ دو باتیں ایک وقت میں کہہ رہے تھے, یہ تو ہماری سمجھ سے بھی بات باہر تھی. اچھا تیمور صاحب, ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا, گورنر کی تبدیلی کیوں آپ چاہتے ہیں؟ گورنر کے ساتھ آپ کے ورکنگ ریلیشن چل رہے ہیں, 2 سال سے آپ کی حکومتیں ہیں, آپ 2 سال تقریباً الیکشن کو وہ ہو گئے, تو اب آپ کیوں چاہتے ہیں کہ گورنر تبدیل ہو جائے؟ دیکھیے جی, اصول اور موقف کی بات ہے. ایک ایسا شخص جو کہ لسانیت کو سپورٹ کرتا ہو, ایک ایسا شخص جو سندھ میں رہ کے سندھ کا کھائے, سندھ کا پانی پیے اور سندھ کے خلاف بات کرے, گورنر ہاؤس کو لسانیت کے لیے استعمال کرے, سندھیوں میں, مہاجروں میں, پنجابیوں, پٹھان بھائیوں میں ہمیں جو ہے وہ ڈفرینسز پیدا کرنا چاہیے ہو, جو سندھ کی تقسیم کی بات کرے, ایسا شخص قطعاً اس لائق نہیں ہے کہ وہ گورنر ہاؤس کے اندر بیٹھ سکے. گورنر سندھ مانے وفاق کی علامت, گورنر مانے وفاق کا نمائندہ, وفاق کا نمائندہ وہ ہوگا جو پورے پاکستان کو اور پورے وفاق کو ریپرزینٹ کرے گا. ایسا لسانی بنیاد پر نفرتیں پیدا کرنے والے شخص کو ہم کبھی قبول نہیں کریں گے, پہلی بات. اور دوسری بات آپ کو یہ بتاتا جاؤں مدثر بھائی, کہ یہ ایک اصولی موقف پہ پرائم منسٹر نے کمٹمنٹ کی تھی کہ یا گورنر تبدیل ہوگا, اب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا آئے یا وہ نون لیگ کا آئے, اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. پر یہ ایک اصولی موقف پہ ہمارا فیصلہ ہو چکا تھا کہ گورنر سندھ چینج ہوگا. کیا ان کی سورسز ہیں, کیا ان کی طاقت ہے, ہماری سمجھ سے باہر ہے, کہ ابھی تک اس کو اپنی کمٹمنٹ کے بعد بھی پرائم منسٹر صاحب ہٹا نہیں سکے ہیں. لیکن اختیارات, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سندھ کی تقسیم کی, گورنر کہتے ہیں کہ میں نے سندھ کی تقسیم کی بات نہیں کی, میں نے اختیارات کی تقسیم کی بات کی. اختیارات کی تقسیم تو آپ بھی بات کرتے ہیں. سندھ کو وفاق کے حوالے کرنا یہ سندھ کی اختیارات کی بات ہے یا سندھ کو الگ کرنے کی بات ہے؟ جو زبان یہ استعمال کرتے ہیں صوبے کے لوگوں کے لیے, کیا وہ ایک مناسب بات ہے؟ جس طرح سے انہوں نے گورنر ہاؤس کو اور گورنر ہاؤس کے اختیارات استعمال کیے ہیں, کیا یہ اس کی اجازت وفاق دے سکتی ہے؟ کیا سندھ کا صوبہ دے سکتا ہے؟ قطعاً نہیں دے سکتا, بالکل بھی نہیں دے سکتا. آپ کان کو ادھر سے پکڑیں یا اسی کان کو ہاتھ گھما کے پکڑیں, بات ایک ہی ہوتی ہے. صحیح. اچھا, اب وفاق کو آپ کیسے قائل کریں گے گورنر کی تبدیلی کے حوالے سے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ پرائم منسٹر صاحب خود اس چیز پر ایگری ہیں, پرائم منسٹر صاحب خود اس بات کو مانتے ہیں کہ گورنر صاحب اس لائق نہیں ہیں کہ وہ وفاق کی نمائندگی کر سکیں, وہ چاروں صوبوں کو برابری سے سندھ میں ریپرزنٹیشن دے سکیں. اور جب وہ اس چیز پہ ایگری کر چکے ہیں, یعنی کہ وہ مان چکے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص اس سیٹ کے لیے صحیح پسند نہیں ہے, اس کی کمٹمنٹ ہمارے ساتھ ہو چکی, کہ یہ ہمیں نہیں پتا کہ ڈیلے کس وجہ سے ہے. تو سر, آپ آج آپ کے 2 صوبوں میں گورنرز ہیں, پنجاب میں آپ کا گورنر ہے, KPK میں آپ کا گورنر ہے. یہ گورنر کی تبدیلیوں کے معاملات شروع ہوئے تو یہ نہ ہو کہ رخ آپ کی طرف بھی مڑ جائے کہ جی کنڈی صاحب کو تبدیل کر دیا جائے, ادھر سے پنجاب کے گورنر کی تبدیلی سردار صاحب کی ہو جائے. اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اس قسم کی باتیں کوئی بھی گورنر کرے, کسی بھی صوبے کا ہو, کسی بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہو, ان کو بالکل اس سیٹ پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. ہم نے نہ کبھی کوئی شکایت, نہ کبھی کوئی غلط بات جو کہ وفاق کے دائرے سے باہر ہو, نہ KPK کے گورنر سے سنی ہے اور نہ ہی وہاں سے. تو جو بھی گورنر اپنے اصولی موقف پر پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے وہ ویلکم ہے. جو بھی اپنی جگہ سے ہلے گا, جو قانون کے خلاف جائے گا, جو اپنی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن کو مس ہینڈل کرے گا, اس کو بالکل بھی قطعاً حق نہیں ہے رہنے کا. اچھا تیمور طالپور صاحب, 2019 میں قرارداد آئی تھی سندھ کی وحدت کے حوالے سے, MQM نے اس وقت حمایت کی.
آج 2026 میں یہ قرارداد آئی ہے تو آج وہ حمایت نہیں کی، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ جماعت بھی وہی ہے، تب بھی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہی بن چکی تھی، یہ اچانک یہ تبدیلی کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک چیز تو ہمیں میرے خیال سے سمجھنی چاہیے اور سوچنی چاہیے کہ پہلے ایم کیو ایم، پھر ایم کیو ایم الطاف، پھر ایم کیو ایم پاکستان، یہ ساری ایک ہی چیز ہے. یہ وہی شخص ہے، وہی سوچ ہے، وہی گندی لسانیت کی باتیں کرتے ہیں، وہی سندھ کو نقصان دینا چاہتے ہیں، اور جو سندھ کو نقصان دینا چاہتا ہے وہ مانی پاکستان کو نقصان دینا چاہتا ہے. تو یہ جو سامنے شکل پر ماسک لگے ہوئے ہیں وہ ضرور چینج ہوتے جاتے ہیں، جس طرح سے پارٹی کے نام چینج ہوتے ہیں، پر اندرونی سوچ، ذہنیت وہی ہے جو پہلے تھی. تو ان سے کوئی ایکسیپٹ نہ کریں کہ اب یہ الطاف حسین نہیں ہے. یہ سب الطاف حسین کے ٹرینیز ہیں جو اسی کے دماغ سے آج تک چل رہے ہیں. جس دن وقت چینج ہوا تو وہ پھر الطاف حسین کو سامنے لے کے اپنا بڑے کر کے بٹھا دیں گے. جب تک وقت خراب ہے ان کو سائڈ پہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جی پیپلز پارٹی پر یہ تنقید ہوتی ہے کہ جناب پیپلز پارٹی سے جب بھی گورننس کا سوال ہوتا ہے، ان کے کام کا سوال ہوتا ہے، وہ سندھ کی وحدت کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ تقسیم کی بات کر رہے ہیں. آپ کی گورننس کے ایشوز جو ہیں وہ پس پشت لے جاتے ہیں، میڈیا پہ بھی بات یہی آ جاتی ہے، تو آپ فوکس خود چینج کرتے ہیں. جب بھی سوال کریں تو آپ کہتے ہیں جی یہ سندھ کی مخالفت کی بات ہو رہی ہے. ہم تو وہ جماعت ہیں جس نے 2 بار میاں شہباز شریف کو پرائم منسٹر بنایا. دونوں بار پیپلز پارٹی نہ چاہتی تو وہ کبھی نہ آتے، پر اپنے سارے سیاسی فائدے چھوڑ کر، اپنے پارٹی کے نون لیگ کے ڈفرینسز چھوڑ کر ہم نے ان کو 2 بار پرائم منسٹر بنایا. تو جب آپ سندھ کی بات کر رہے ہیں تو سندھ تو ہمارا صوبہ ہے جس میں ہم بیٹر گورننس چاہتے ہیں، اچھی گورننس ہے اور بہتر کرنا چاہتے ہیں. جماعت اسلامی ہو، متحدہ قومی موومنٹ ہو، پی ٹی آئی ہو، ہم نے ہمیشہ دروازے بات چیت کے لیے کھلے رکھے ہیں. جب بھی ان میں سے کسی نے احتجاج کی بات کی ہم نے ان کو کہا ہے کہ آ کے بیٹھیں، بات چیت کریں. اگر کہیں کوئی کمی کوتاہی ہے تو ہم وہ بہتر کرنے کو تیار ہیں. اگر کہیں ایڈمنسٹریٹو فالٹ ہے ہم وہ بہتر کرنے کو تیار ہیں. پر ان کو کوئی برائیاں ملتی نہیں ہیں، ان کو صرف بہانے چاہیے، یہ احتجاج کے، یہ روڈ بلاک کے، یہ اچھی سچویشن کو خراب کرنے کے. ایک ملک جو بہتری کی طرف جانا ہے وہ شاید ان سے برداشت نہیں ہوتا، اس کو بلاکیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہم قطعاً برداشت نہیں کریں گے. اس کے علاوہ وی آر آلویز دیر، آئیں بات کریں، اسمبلی میں بات کریں، فلور پہ بات کریں، فلور کے باہر ہمارے آفس میں آ کے بات کریں، سی ایم ہاؤس میں آ کے بات کریں. ہم نے ہمیشہ ویلکم کیا ہے، بلکہ ان کی جو تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے اس کو تو ہم دل سے چاہتے ہیں اور پیپلز پارٹی پسند کرتی ہے. تو ابھی بھی بات چیت سے یہ گورنر کی تبدیلی کا معاملہ ٹل سکتا ہے، یا اب یہ فیصلہ ہو گیا کہ گورنر کی تبدیلی پر ہی قائم رہے گی آپ کی جماعت؟ مدثر بھائی فیصلہ تو کب کا ہو گیا تھا، امپلیمنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، یا امپلیمنٹ کب ہوگا اس کا انتظار ہے.